الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم قربانی کے مسئلے کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی معلومات ہے وہ آپ تک پوری اچھی طرح سے پہنچا دی جائے. اور ہم آج قربانی کس لیے کرتے ہیں اس بارے میں بھی آپ سب کو کچھ معلومات بتائیں گے. سامعین، قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور اللہ نے اس سنت کو تمام امت مسلمہ پر واجب قرار دیا تاکہ آپ کی یاد تازہ ہو سکے. اس میں کچھ مسئلے بھی ہیں جو عوام کو پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ آج ہم اسی مسئلے پہ بات کریں گے، لیکن کچھ پس منظر مختصر سا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے. جب رب کا حکم آیا تو آپ نے رب کے حکم پہ لبیک کہا اور آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ کس طرح ہوا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور آپ کی عمر مبارک کم و بیش 7 یا 8 سال کی جب ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب آنے لگا کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. پھر دوسرے دن بھی یہی خواب رہا، پھر دمبے کو اللہ کی راہ میں آپ نے قربان کیا. لیکن جب مسلسل یہ خواب آتا رہا تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اشارہ ضرور میرے بیٹے اسماعیل کی طرف ہے. لہذا عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بیٹا نوازا تھا، لیکن پھر بھی رب کی رضا کے لیے آپ نے اللہ کے اس حکم پہ لبیک کہا اور جا کے اپنے گھر میں کہا کہ آج میرے بیٹے کو تھوڑا اچھے سے سجا دو، میں آج اسے شادی میں لے کے جانے والا ہوں یا کہیں رشتہ داری میں. بالآخر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو سجا دیا اور نہلا دھلا کے سرما لگا کے عطر لگا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ روانہ کر دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب قربان گاہ پہنچے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کیے دیتا ہوں. اگر آج کل کے اولادیں ہوتے اور آج کل کے ماں باپ ہوتے، ہم سے تو دیکھا جائے تو کیا ہی ہم اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں. آج رب نے جگہ جگہ جہاں نمازوں کا حکم دیا وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. لیکن پھر بھی بہت سے مسلمان ایسے جو اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں. تو کیا ہم اللہ کی راہ میں اپنی اتنی نایاب چیز قربان کر سکتے؟ یہ تو وہ پیغمبر ہی ہیں جو اللہ کے حکموں پہ لبیک کہتے ہیں. بس قصہ مختصر، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بابا،
اگر رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر اور شکر والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ میری محبت کی وجہ سے کہیں آپ کے ہاتھ نہ ڈگمگا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے حکم کو پورا کرنے میں کہیں کوتاہی ہو جائے، لہذا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرے گلے پہ چھری پھیرتے وقت آپ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ پھیرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو حکم دیا کہ اے چھری میرے اسماعیل کا ایک بال بھی بیکا نہ ہونے پائے۔ اب دیکھیے چھری کا تو کام ہوتا ہے کاٹنا، لیکن جب رب کا حکم آ گیا تو چھری نے بھی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی گردن کو، گلے مبارک کو نہیں کاٹا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، لیکن رب کے حکم کے مطابق وہ آگ وہاں ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح رب کے حکم کے مطابق آج یہ چھری بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہ چلی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پوری کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، لیکن جب دوبارہ تیسری مرتبہ آپ گردن پہ چھری پھیرتے ہیں تو چھری چل جاتی ہے، تو آپ کے دل میں یہ تسلی ہوتی کہ آج میں نے رب کا حکم بجا لایا اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا میں نے اسے پورا کر دیا۔ لیکن جب آپ پٹی اتارتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو نہیں بلکہ ایک تنبا چبا ہوا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بغل میں کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں۔ آپ کو غیب سے ندا آتی ہے ابراہیم واقعی تم نے آج خواب کو پورا کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ سامعین، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، لیکن ہمیں اپنی اولادوں کو نہیں بلکہ اپنے مال کو اس میں قربان کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی کئی مسائل ہیں جو عوام کو پتہ نہیں، تو میں بس اب اس مسائل کے بارے میں بات کر کے انشاءاللہ آپ سب سے اجازت لوں گا۔ سامعین، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جس بچے یا بچی کی عقیقہ معاف کریے گا جس بچے یا بچی کا عقیقہ نہ ہوا ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ تو آپ یہ جان لیجئے کہ قربانی یہ واجب ہے اور عقیقہ یہ مستحب ہے۔ عقیقہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد کیا جاتا ہے جو شکرانہ ہوتا ہے جان کا، اور لڑکا اگر ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1 جانور، لیکن عقیقہ اور قربانی کا یہ دونوں عبادات الگ ہیں، ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر عقیقہ نہیں بھی ہوا ہے تو بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ قربانی آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کا عقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں یعنی آپ آرام سے قربانی کر سکتے ہیں، آپ کو اتنا مال اللہ نے دیا ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ عقیقہ یہ مستحب عمل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت لوگوں نے یہ خیال کرا ہوا رہتا ہے کہ آج ہم نے اپنے والد کے نام سے قربانی کر دیا، اگلے سال ہم اپنے نام سے کریں گے، اس کے اگلے سال ہم اپنے اولاد کے نام سے کریں گے، یا پھر اس کے اگلے سال ہم اور کسی کے نام سے فیملی ممبر میں کر دیں گے۔
تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر فیملی میں 10 افراد ہیں اور 10 افراد اس طرح ان کی کمائی ہے، یعنی وہ صاحب استطاعت ہیں، قربانی کر سکتے ہیں 10 کے 10 آرام سے، انہیں کوئی قربانی میں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، تو ان 10 پہ قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بکرے میں لائے تو سب کا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو قربانی کرے گا وہی خالی بری و ذمہ ہوگا، لیکن دوسرا اگر اس کے اوپر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مستحب ہوگا، یعنی وہ گناہ کبیرہ کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگلی سال قربانی اپنے نام کر دی تھی، اب اس سال ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم قربانی کریں گے۔ تو یاد رکھیے قربانی آپ پہ واجب ہے، اگر آپ اپنا واجب نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو قربانی پہلے تو آپ اپنے اوپر سے ہٹائیں، یعنی اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اپنا بھی واجب ہٹا سکتے ہیں، یعنی ہم اپنا بھی قربانی کر کے پھر آپ کے پاس اگر رقم بچتی ہے تو آپ بے شک رسول اللہ کے نام پہ قربانی کریں، لیکن پہلے آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے اس کو ادا کریں۔ اسی طرح ایک یہ اور مسئلہ ہے کہ یہ مان لیجئے کہ آپ نے بڑے میں حصہ لیا، تو بڑے میں 7 حصہ ہوتا ہے، تو ان میں 6 حصے آپ نے لیے کہ قربانی کی نیت سے، اور جو کہ 7 حصہ ہوتا ہے تو آپ نے ایک کو کسی کو کہا کہ بھائی تم بھی حصہ لے لو تاکہ ہمارا 7 پورا ہو جائے، تو وہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار میں نے تو بکرے لے لیے ہیں پہلے سے 2، تو چلو میں بکرے کی تو قربانی کر دوں گا، لیکن اس حصے میں سے میرے گھر میں گوشت آ جائے گا یا اور کچھ۔ تو 6 کی تو نیت تھی قربانی کی، لیکن ایک کی نیت تھی گوشت کی، تو باقی اس ایک کی نیت خراب کی وجہ سے 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، تو دھیان رکھیں قربانی کرتے وقت اس بات کا کہ 7 کی نیت ایک ہونی چاہیے۔ اگر ایک کی نیت صرف گوشت لینے کی ہے اور 6 کی نیت قربانی کی ہے تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور ہے کہ 6 اہل سنت والجماعت سے ہیں اور ایک غلط عقیدے سے ہے تو بھی ان 6 کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو عقیدے کا بھی درست ہونا ضروری ہے اور نیت کا بھی درست ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ شریعت کا حکم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ کوئی میرا بات یا کسی عالم کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کیا ہم قربانی میں بھی قربانی کے وقت عقیقہ کر سکتے ہیں، تو بے شک آپ بکرے لائیں۔ تو اگر لڑکے ہیں تو لڑکے کے لیے 2 بکرے لگتے ہیں عقیقے میں، تو آپ عقیقے کے لیے الگ ہی لے کے آئیں، اور جو قربانی ہے وہ تو واجب ہے آپ کے اوپر، تو قربانی کا الگ رکھیں۔ تو اس طرح آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یہ ہے کہ آپ کو بڑے میں کروا رہے ہیں، تو بڑے میں جیسے آپ نے لڑکے کا کروایا تو لڑکے کا تو 2 حصہ بنتا ہے، اور اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹے کے عقیقے کرانے ہیں تو بڑے میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 3 حصہ آپ قربانی کے لیے کر لیجئے اور باقی بچا حصہ عقیقے کے لیے کر لیجئے۔ اس طرح آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی اور آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن عقیقہ یہ مستحب عمل ہے، قربانی واجب ہے آپ کے اوپر، قربانی آپ کو کرنا یہ ضروری ہے۔ اور بہت لوگوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ عقیقے کو گوشت دادا دادی نہیں کھا سکتے، یہ سب غلط ہے، یہ سب بات ذہن سے نکال دیجئے، ایسا کچھ نہیں۔ عقیقے کا بھی گوشت سب کھا سکتے ہیں اور قربانی کا بھی گوشت سب کھا سکتے ہیں۔ لہذا جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی اس پہ آپ غور کریں کہ واجب جو آپ کے اوپر ہے سب سے پہلے آپ کو اسے ادا کرنا ہے۔
اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ قربانی کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے آپ کو عقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، کئی لوگوں نے کہا ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی کیسے کریں، تو یہ غلط ہے۔ عقیقہ اور قربانی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، عقیقہ یہ مستحب عمل ہے، قربانی آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو آپ صاحب استطاعت ہوتے ہیں تو آپ کو قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی آیا ہے تو بتا دیتا ہوں، حالانکہ یہ قربانی سے تو نہیں، یہ نماز سے ہے، لیکن جو کہ ذہن میں آیا ہے تو میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، جو حضرات جمعہ کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجتانہ نماز پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات جمعہ کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں، ان میں سے کچھ حضرات کے دل میں یہ رہتا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو جب تک ہم فجر کی نماز کا قضا نہیں ادا کریں گے تب تک ہماری جمعہ کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک غلط ہے۔ یاد رکھیے، جمعہ اور فجر میں یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں، وقت میں بھی، اور ان دونوں نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اگر آپ نے فجر کی نماز قضا کر دی ہے، ویسے تو کرنا نہیں چاہیے، اگر آپ نے کر دی ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پہلے اس کی قضا بھر دوں، تو جمعہ میں جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نیت باندھ کے سلام پھیرا، تو جو آپ کے بغل میں ہوں گے یا آجو باجو ان کے دماغ میں فوراً آئے گا یار کہ یہ 2 رکعت کس چیز کی ہے، تو فوراً سمجھ جائیں گے ضرور انہوں نے فجر کی نماز قضا کی ہے، اس کی قضا انہوں نے بھرا ہے۔ اور اس کے بعد آپ 4 رکعت سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک گناہ تو آپ نے نماز چھوڑ کے کیا، اور ایک گناہ آپ نے اس گناہ کو دکھا کے کیا، یعنی گناہ کرنا تو گناہ ہے لیکن گناہ کو ظاہر کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس چیز سے بھی بچیں۔ اگر آپ کو قضا بھرنی ہے تو نفل وقتوں میں بھر دیجئے، اس سے آپ کی قضا بھی ادا ہو جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے آپ خود اسے اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے، غلط اگر آپ کے دماغ میں یہ بات چلی تو غلط ہے کہ اگر ہم نے فجر کی نماز قضا نہیں بھری تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جمعہ کی نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن نماز چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ بڑی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی اور ہم کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو بھی بات میں نے بتائی، اگر اس کو بتانے میں کچھ غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل واتوب الیہ۔ اور انشاءاللہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے انہیں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔